ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج کے لیسن کی جانب بڑھتے ہیں۔ کلاس کل ہم نے سبق نمبر 2 روزے کی فضیلت اور معاشیتی اثرات پڑھا تھا۔ آج ہم سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 3 میں حج اور اس کی عالمگیریت ہے۔ کلاس اسلام کا 5واں اور اہم ترین رکن حج ہے۔ یہ ایک اجماعی عبادت ہے اور یہ رکن تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ آج ہم حج کے مقاصد میں حج کا مفہوم اور اس کی اہمیت پڑھیں گے۔ حج کے لغوی معنی کیا ہیں؟ کلاس حج کے لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا۔ اب شرعی اصطلاحات میں اس کے کیا معنی ہیں؟ شرعی اصطلاحات میں اس کے معنی ایک مسلمان کا مکہ مکرمہ جانا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، سعی کرنا، مینا میں قیام کرنا، میدان عرفات جانا، قربانی کرنا، سر منڈوانا وغیرہ، یہ حج کہلاتا ہے۔ اب حج کی جو فرضیت ہے اس کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ اب وہ شرائط کون سی ہیں؟ بس جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ حج ہر بالغ و عاقل بولیں گے عقل مند، تندرست اور صاحب استطاعت یعنی وہ مالی طور پر اتنی طاقت رکھتا ہو۔ مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے، اور یہ شرط بھی عائد کی گئی ہے کہ حج کے مقام تک پہنچنے کا راستہ بھی پرسکون اور پرامن ہو، اور اس کے گھر والوں کے پاس، یعنی جو حج کرنے کے لیے جائے اس کے گھر والوں کے پاس اس عرصے کے لیے یعنی ضروری وسائل جو ہیں وہ موجود ہونا بھی ضروری ہیں۔ اب حج کی جو اہمیت ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ کلاس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے گھر کا حج کرے، اور جس نے کفر کی یعنی نافرمانی کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ سب اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ اب کلاس یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے، یعنی یہ اللہ کے حقوق میں آتا ہے کہ لوگ جو ہیں جو استطاعت رکھتے ہیں، اس چیز کی طاقت رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کے گھر کا کیا کریں، اس کی زیارت کریں، حج کریں، تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، ضرور ارادہ باندھ لے۔ اور جس نے استطاعت رکھتے ہوئے بھی اللہ کے گھر کا حج نہ کیا تو اس نے کیا کیا، کفر کیا، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ اب حدیث کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو جو کوئی اللہ کے لیے حج کرتا ہے وہ برے کاموں سے باز رہتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جیسے انسان اس دنیا میں آتا ہے اور وہ بے گناہ ہوتا ہے، یعنی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، حج کرنے کے بعد بھی انسان کا ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج و عمرہ کرنے والے خدا کے مہمان ہیں، وہ اپنے میزبان یعنی اللہ سے جو دعا کرتے ہیں وہ ان کی دعائیں قبول فرمائے گا، اور جو ان سے مغفرت چاہے گا تو وہ ان کی مغفرت بھی فرما دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کلاس تو اللہ تعالیٰ تو خود چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں ہی اپنے بندوں کو پاک صاف کر دے، لیکن جو اس سے فائدہ نہ اٹھائے وہ بدبخت ہی ہوگا۔ حج کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے، یعنی جس طرح گندا کپڑا دھونے سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اس میں کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، اسی طرح حج کے مناسک ادا کرنے سے بھی انسان کے تمام گناہ جو ہیں وہ کیا کر دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کلاس صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جس شخص کو کسی بیماری یا واقعی ضرورت یا ظالم حکمران نے نہ روک رکھا ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سروکار نہیں۔ کلاس حج ایک جامع عبادت ہے جو مالی بھی ہے، بدنی بھی ہے اور لسانی، اور تمام عبادات کا کیا ہے، یہ مجموعہ ہے۔ اس میں ہر عبادت کا انداز اور ذوق پایا جاتا ہے۔ نماز جیسی اس میں دعا ہے، روزے جیسی بھوک و پیاس، زکوٰۃ جیسی مالی قربانی، اور جہاد جیسی بدنی کوشش بھی ہے۔ جو شخص حج بیت اللہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں عاجزی و انکساری، اصرار، صبر و استقامت، خلوص اور تقویٰ جیسے جو ہیں وہ جذبات پیدا کر دیتا ہے، یعنی ایسی صفات جو ہیں ایک اللہ کے مہمان میں آ جاتی ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ جب تمام افراد جو ہیں
جو حج کا ارادہ کرتے ہیں وہ ایک ہی مرکز کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک مرکز کا کیا نام ہے؟ ایک مرکز جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قرار دیا ہے، یعنی بے شمار قوموں اور ملکوں کے لوگ بری، بحری اور فضائی رستوں سے گروہ در گروہ، یعنی وہ گروہ کی شکل میں جمع ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ اب مناسک حج ادا کرنے سے پہلے تمام جو حجاج کرام ہیں وہ میقات جاتے ہیں۔ میقات کسے کہتے ہیں؟ میقات وہ جگہ ہے جہاں احرام باندھا جاتا ہے۔ اب احرام کی بات آ گئی تو احرام کیا ہے؟ احرام ایک خاص سفید لباس ہے جسے احرام کہتے ہیں۔ مردوں کے لیے 2 سفید چادریں ہوتی ہیں، جبکہ عورتوں کے لیے ان کا اپنا لباس ہی احرام ہوتا ہے۔ کلاس جب حجاج کرام احرام زیب تن کر لیتے ہیں تو وہاں پہنچتے ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سلطان عالم اور زمین و آسمان کے مالک کی یہ فوج جو دنیا کی 1000 قوموں سے بڑھتی ہو کر آ رہی ہے، ایک ہی بادشاہ کی فوج ہے اور سب ایک ہی بادشاہ کے دربار میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جب ظاہرین احرام باندھ لیتے ہیں تو ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ بلند ہوتا ہے، وہ بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ کلاس ان سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ بلند ہوتا ہے، حالانکہ ان حجاج کرام کی رنگ، شکلیں، زبانیں مختلف ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ایک مرکز پہ پہنچ جاتے ہیں تو ایک ہی بادشاہ کی فوج لگتے ہیں اور سب کی زبان پر ایک نعرہ بلند ہوتا ہے، وہ نعرہ تلبیہ ہے۔ اب تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ ہے حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیری ہے، ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ آج ہم نے پڑھ لیا حج کے لغوی معنی، شرعی اصطلاحات، حج کی فرضیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ساتھ ہم نے پڑھا احرام کسے کہتے ہیں، میقات کسے کہتے ہیں۔ یہ تمام جو ہے وہ مناسک حج میں آتے ہیں۔ کلاس اس لیسن کو بہت اچھی طریقے سے پریپیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔